بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر صلوات پڑھیں پر محمد. عشرہ مجالس کی آج دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کے صفات کو بیان کر رہا ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، جو لوگ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اور برائیوں کے خاتمے کی فکر رکھتے ہیں، ان کے شرائط کو قرآن ذکر کر رہا ہے. التائبون، مصلح کے لیے صالح بننا ضروری ہے. صالحی انسان سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے. تو مصلحین کی پہلی شرط قرآن بیان کر رہا ہے التائبون، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. العابدون، وہ اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے ہیں اور وہ اپنے رب ہی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں. الحامدون، جو مصلحین ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی خالق و مالک کی ستائش کرتے اور اپنے پروردگار کی ذات کو لائق حمد جانتے ہیں. السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق کو دیکھتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی نگاہوں میں خالق و مالک کے لیے دلیل ہوتا ہے. الراکعون، وہ رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، وہ عظمتوں کا مالک ہے، میرے خالق اور مالک میں کسی طرح کا نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے اور نہ ہی کمی ہے. میں اپنے اس عظیم پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا معبود، میرا پروردگار، میرا رب ہی اعلیٰ ہے، میرا رب ہی بلند و بالا ہے، میرے رب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، وہ تمام عیب سے منزہ، وہ ہر طرح کی کمیوں سے پاک و پاکیزہ ہے. میں اپنے اس بلند و بالا اور اپنے رب اعلیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں. ان تمام باتوں پر عابد تائب بن کر، عابد بن کر، حامد بن کر، سائح بن کر، راکع اور ساجد کے منزل پر فائز ہونے کے بعد
جب ان کے اندر یہ 6 شرطیں آتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اب یہ لوگ میدان میں نکلتے ہیں، الآمرون بالمعروف، اب یہ کہتے ہیں کہ سماج کو بدلنا ہے، ہمیں سماج میں اچھائیوں کو عام کرنا ہے، والناہون عن المنکر، سماج سے برائیوں کا خاتمہ کر دینا ہے، ہمیں سماج سے ہر طرح کی گمراہیوں کو مٹا دینا ہے، سماج اور معاشرے سے تاریکیوں کا خاتمہ کرنا ہے، والحافظون لحدود اللہ، اور ایسے ہی لوگ دین و شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، حدود الہی کا تحفظ کرتے ہیں، وبشر المؤمنین، ایسے مصلحین کو قرآن کہتا ہے کہ جو سماج اور معاشرے میں اصلاح کی فکر رکھتے ہیں اور جو سماج اور معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے صاحبان ایمان کو اور ایسے مصلحین کو مجھ قرآن کی بشارت ہو۔ اس آیے کریمہ کے مصداق عتم حسین شہید اور سید الشہداء کے باوفا صاحب ہیں، جو صرف مصلح ہی نہیں بلکہ مصلح اعظم ہیں، اور ہر میدان میں حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے، چاہے وہ فردی اصلاح ہو، چاہے وہ خانوادے کی اصلاح ہو، چاہے وہ سماج و معاشرے کی اصلاح ہو، اور چاہے وہ امت کی اصلاح ہو، تمام اصلاح کے لیے حسین کا قیام تھا۔ حسین کا یادگار انقلاب ہر طرح کی اصلاح کے لیے تھا، افساد کے مقابلے میں یہ قیام تھا۔ اتنی بات جب ہوئی اور کل کی گفتگو جب یہاں تک پہنچی تو عرض کیا تھا اصلاح کسے کہتے ہیں اور افساد کسے کہا جاتا ہے۔ کسی وجود میں، کسی فیملی میں، کسی گھر کے اندر اور کسی سماج اور معاشرے اور کسی ملک میں ایک نظم و انضباط پایا جاتا ہے، اگر وہ نظم و انضباط درہم و برہم ہو جائے تو اسے افساد کہا جاتا ہے، اور اسی انضباط کو جو کہ درہم و برہم ہو چکا ہے اس کی پچھلی صورت پہ پلٹا لے جانے کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ اب بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کل یہ بھی کہا کہ تحریک مقدس کیسے ہوتی ہے، میں بالکل نہ چھیڑوں گا۔ میرے نبی جب آئے اور اپنی گفتگو سے بالکل جڑا ہوا ہوں، بہت توجہ کریے گا۔ نبی 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو پیدا ہوئے، 17 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، 6 برس کے ہوئے تو مادر گرامی کا سایہ سر سے اٹھا، 8 برس کے ہوئے تو دادا جناب عبد المطلب کا سایہ سر سے اٹھا، 12 برس کے ہوئے تو پہلا سفر ہے جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف، 20 برس کے ہوئے تو واقع حلف الفضول ہے، 25 برس کے ہوئے تو شادی ہے، 30 برس کے ہوئے تو امیر المؤمنین کی خانہ کعبہ میں ولادت ہے، 35 برس کے ہوئے جب اللہ کے نبی تو نصب حجر الاسود کا واقعہ پیش آیا، اور 40 برس کے جب ہوئے تو مبعوث برسالت ہوئے۔ اسی کو کہتے ہیں عام الفیل کا زمانہ، بس عام الفیل 40 سال کا۔ اب جب مبعوث برسالت ہوئے اور قرآن کا نزول ہوا، قرآن کا نزول یعنی دین کا نزول، تو قرآن مکے میں نازل ہوا، اسلام مکے میں نازل ہوا، دین مکے میں آیا، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین مکے میں آیا، بعثت کے بعد 13 برس تک مکے میں رہے، بعثت کے بعد 13 برس تک مکے میں رہے۔ بہت غور کرنے کے، بعثت کہتے کسے؟ 40 برس تک توحید کو اپنے کردار سے بتایا، 40 برس تک انسانیت کا درس اپنی عملی سیرت کے ذریعے سے دیا، لیکن بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ توحید کو زبان سے بتائیے، اب آپ دین اور مذہب کی تبلیغ اپنے زبان کے ذریعے سے کریے، اسی کو بعثت کہا جاتا ہے۔ بعثت کا پہلا سال، بعثت کا دوسرا سال، بعثت کا تیسرا سال، 3 سال تک اسلام کی تبلیغ مخفی طور پر ہوتی رہی۔ بعثت کے 5ویں برس شہزادی کی ولادت ہے، بعثت کے 7ویں برس شیب ابی طالب کا مسئلہ پیش آیا، اور بعثت کے 10ویں برس جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہے۔ اس کے بعد بعثت کے 12ویں برس، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مدینے میں 2 قبیلے رہتے تھے، ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ اس سے کام ہے اور اس پہ غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ کتنے قبیلے مدینے میں رہتے تھے؟ 2 قبیلے، ایک قبیلے کا نام ہے اوس،
دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ بعثت کے 12ویں برس یہ 2 قبیلے کے 12 لوگ آئے، اور 12 لوگ آنے کے بعد نبی گرامی کے ہاتھوں پر بیعت کی، اسلام کو قبول۔ اسلام کیسے مدینے میں پہنچے گا؟ بہت توجہ کریے گا۔ اسلام کو قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد نبی گرامی سے کہا کہ ایک مبلغ بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن سکھا دے، جو ہمیں نماز سکھا دے۔ تو پیغمبر اکرم نے ان کے ساتھ ایک 21 سالہ جوان کو بھیجا جس کا نام ہے مصعب ابن عمیر، جس کا نام ہے مصعب ابن عمیر۔ بعثت کے 13ویں برس مدینے سے 75 لوگ آئے، 75 لوگ میں 2 خاتون تھیں، 73 مرد 2 خاتون، 75 لوگوں نے آ کر پیغمبر پاک کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ بعثت کا 13واں سال، اور بیعت کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ مدینہ آپ کے لیے ہموار ہے، اللہ کے نبی آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کر آہستہ آہستہ مدینے کی طرف ہجرت کرتے جائیں۔ مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دیا، پر اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ شب اول ربیع الاول کو چھوڑا ہے۔ کب چھوڑا ہے؟ شب اول ربیع الاول، بعثت کے 14ویں برس شب اول ربیع الاول اللہ کے نبی نے مکے کو مدینے کے لیے چھوڑا۔ بس یہاں سے ہجرت کا سال، یہاں سے کون سا سال ہے؟ ہجرت کا سال۔ اب آپ بتائیے عام الفیل کتنے برس ہوگا؟ 40 سال۔ بعثت کا زمانہ کتنے برس ہوگا؟ 13 برس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کے اترنے کے، نازل ہونے کے بعد 13 برس تک نبی مکہ مکرمہ میں رہے۔ اب ہجرت کر کے آئے، ہجرت کر کے آئے۔ چونکہ یہ باتیں سال گزشتہ تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں ایک خلاصہ ہو جائے۔ ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کا پہلا سال، آپ کو پتہ ہے ہجرت یہیں سے شروع، عام الفیل بھی ختم، بعثت بھی ختم، اب ہجرت کا سن شروع ہو گیا۔ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کے پہلے سال مسجد النبی بنائی، مسجد النبی کے اطراف میں حجرے بنائے تھے، ان حجروں کے دروازے مسجد النبی میں کھلتے تھے، اور پھر خدا کا حکم آیا کہ جتنے لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف علی اور فاطمہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ سد الابواب الا بابا، سارے دروازے بند ہونے چاہیے، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ کس کا دروازہ کھلے گا؟ علی و فاطمہ کا دروازہ کھلے گا۔ ہجرت کا دوسرا برس، بالکل میرے ساتھ جڑتے رہیے گا، ہجرت کا دوسرا برس ہے۔ ہجرت کے دوسرے برس مدینے میں امام علی علیہ السلام کی شادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ اور ہجرت کے دوسرے ہی برس، ہجرت کے دوسرے ہی برس اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر ہے، یہ ہجرت کے دوسرے برس۔ ہجرت کے تیسرے برس امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے اور جنگ احد ہے، جنگ احد ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ رسول خدا مکے میں پیدا ہوئے، امیر المؤمنین مکے میں پیدا ہوئے، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مکے میں پیدا ہوئی ہیں، پر حسن مجتبی مدینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہجرت کا چوتھا برس، چوتھے برس سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ ہجرت کے چوتھے برس سے کیا پیاری بات جوش نے کہی۔ آپ یہ بتائیے قطرہ سمندر میں ہوتا ہے یا سمندر قطرے میں ہوتا ہے؟ قطرہ سمندر میں ہوتا ہے، سمندر قطرے میں نہیں ہوتا۔ مگر جانے قربان ہو جائیں، جوش نے کہا ہے کہ حسین اس قطرے کو کہا جاتا ہے جس میں سمندر سمٹا ہوا ہے نا، اسی لیے جوش نے کہا تھا قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے
آئینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین. سرفرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. بس یہ ہجرت کے چوتھے برس امام حسین 3 شعبان، ہجرت کے چوتھے برس امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے. ہجرت کا 5واں برس جنگ خندق ہے، جس میں نبی پاک نے جب علی مرتضیٰ کو بھیجا ہے عمرو بن عبدود کے مقابل میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا. یہ عمرو بن عبدود اونٹ کا بچہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا. رسول خدا نے جب دوسرے خلیفہ سے کہا کہ جاؤ ان کے مقابل میں، تو انہوں نے یہی بہانہ بنایا تھا. کہا تھا یہ اونٹ کا بچہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا کرتا ہے. اسے فارس یلیل کہا جاتا تھا. 1000 انسانوں کا جو مقابلہ کرتا تھا اسے عمرو بن عبدود کہا جاتا ہے. لیکن جب امیر المومنین کو نبی گرامی نے بھیجا تو کہا اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ. اے میرے پروردگار، اب علی مرتضیٰ جا رہے ہیں، آگے سے ان کی حفاظت کر، پیچھے سے ان کی حفاظت کرنا، داہنی اور بائیں جانب سے ان کی حفاظت کرنا. اور جب جنگ خندق میں امیر المومنین آگے بڑھے تو نبی نے کہا لبرد الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. مؤمن نہیں کہا، مؤمن نہیں کہا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہا مؤمن کافر کے مقابل میں جا. اما ہم جب ان کی ولایت کا اقرار کرتے تب مومن بنتے ہیں. اللہ اللہ، ہم جب ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں نا تب مومن بنتے. میرے نبی نے کہا لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا. کہیں شرک کی لفظ آئی الی الشرک کلہ اور کہیں کفر کی لفظ. اور جب اما بہت لوگوں نے تلواریں چلائی ہیں، بہت لوگوں نے تلواریں چلائی، تلوار چلانے والے بہت. آپ یہ بتائیے ایک ضرب لگانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک ضرب بہت سارے لوگوں نے چلائی. امیر المؤمنین نے بھی ایک ضرب جنگ خندق میں چلائی، مگر جب ایک ضرب چلائی تو نبی گرامی نے کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ہاں ضرب تو ایک ہے نا، پر علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق، ہجرت کے 6 برس صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ. اب میں صلح حدیبیہ کی ڈیٹیل نہ بتاؤں گا، میں رک جاؤں گا اپنے ہدف سے. اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ اس عشرے کو سنا جائے پھر سے. ہاں صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ میں نبی عمرہ کرنے جا رہے تھے، مگر قریش نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو واپس جانا ہوگا. اس وقت ایک صلح ہوئی تھی، اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اچھا، صلح حدیبیہ ہجرت کے 6 برس. ہجرت کے 7ویں برس خیبر ہے. فتح خیبر کب ہے؟ ہجرت کے 7ویں برس فتح خیبر ہے. فتح خیبر میں کیا کہا تھا؟ لوگ گئے تھے خیبر کو فتح کرنے پر واپس آ جاتے تھے. تو میرے نبی نے یہ کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی خصوصیت ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے. جو میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرے نا اسے مرد کہا جاتا ہے. کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ کو چاہتا ہوگا، اللہ اللہ، اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا. صرف یہی اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ہجرت
ہجرت کے 8ویں برس، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، ہجرت کے 8ویں برس 3 واقعات رونما ہوئے ہیں ہجرت کے 8ویں برس۔ پہلا جنگ موتا ہے، جنگ موتا میں نبی نہیں گئے اور نہ ہی علی مرتضیٰ گئے، اسلام کے 3 کمانڈر بنائے گئے تھے جنگ موتا میں۔ پہلے کمانڈر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، دوسرے کمانڈر کو زید بن حارثہ کہا جاتا ہے، تیسرے کمانڈر کو عبداللہ بن رواحہ کہا جاتا ہے۔ جعفر طیار علی مرتضیٰ کے بھائی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جعفر جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور اللہ کے نبی مدینے میں منبر پہ خطبہ دے کے کہہ رہے تھے کہ اب پرچم کو جعفر طیار نے سنبھالا ہے۔ اور جب جعفر طیار شہید ہوئے جنگ موتا میں تو جناب نبی گرامی نے کہا انہو شہید یطیر فی الجنت بجناحین من یاقوت، جعفر طیار وہ شہید ہیں یطیر فی الجنہ، جنہیں 2 بالوں پر عطا کیے گئے جس کے ذریعے سے وہ بہشت میں پرواز کرتے ہیں، حیث شاء من الجنہ، جنت کے جس ایریے میں چاہیں وہ پرواز کرتے ہیں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین نے معاویہ کے نام ایک خط لکھا اور اس میں جب بنی ہاشم کی شخصیت کا تعارف کرایا تو جناب جعفر طیار کا کہا کہ مہاجر و انصار میں بہت مرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے جان دی ہے، بہت سارے لوگوں نے، جناب جعفر طیار نے اپنے دونوں بازو کٹائے ہیں جنگ موتا میں، کہا بہت سارے لوگوں نے اپنے بازو کٹائے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے، مگر کسی کو الطیار فی الجنہ کا لقب نہیں ملا۔ کہا کسی کو الطیار فی الجنہ، جو جنت میں پرواز کرے، اس کا لقب تو صرف اور صرف میرے بھائی جعفر طیار کو ملا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا تو یہ 8ویں برس کی بات ہے نا۔ جنگ موتا میں کتنے کمانڈر تھے؟ 3 کمانڈر تھے۔ فتح مکہ 8ویں برس ہے، فتح مکہ 8ویں برس جہاں شرک و بت پرستی کا خاتمہ کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین، یہ 3 چیزیں ہجرت کے 8ویں برس ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک مرتبہ میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ بھی کہیں، ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ ہجرت کے 8ویں برس کیا کیا ہوا؟ ایک جنگ موتا، دوسری کیا ہے؟ فتح مکہ، تیسری جنگ حنین۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا، جنگ حنین میں مسلمانوں کا لشکر 12,000 کی تعداد تھی۔ آپ کو پتا ہے بنی ہاشم کے کردار کو جاننا پڑے گا، 12,000 کی تعداد تھی، اور جنگ حنین میں سارا کا سارا مسلمان نبی کو چھوڑ کے چلا گیا، صرف 10 بنی ہاشم بچے تھے، صرف 10 بنی ہاشم بچے تھے، اور اس میں سب سے آگے نبی گرامی کے ناکے کے آگے علی مرتضیٰ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے تھے، مگر سارا مسلمان، سارا مجمع نبی کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو ایک خاتون تھی جنگ حنین میں جس کے شکم میں بچہ بھی تھا، اپنے پیٹ کو پٹکے سے باندھے ہوئے تھی اور اپنا ایک ہاتھ اونٹ کے نکیل میں ڈالے ہوئے تھی اور دوسرے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھی۔ نبی نے جب اسے دیکھا کہ عجیب خاتون ہے، یہ شکم میں بچہ بھی ہے، ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل کو بھی پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، تو نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ خنجر کیوں لیے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ مشرکین سے لڑ رہے ہیں اور میں نے خنجر اس لیے اٹھایا ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کے بھاگے گا میں اپنے اس خنجر سے اسے قتل کروں گی۔ اللہ، جو نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا میں اپنے خنجر سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی خاموش رہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نبی خاموش رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا میں اسے قتل کروں گی، جیسے مشرکین کو آپ لڑ رہے ہیں انہیں آپ قتل کر رہے ہیں، ایسے ہی جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے میں اسے قتل کروں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کر بھاگے نا وہ نبی کے منطق میں اور دین کی نگاہ میں واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایسا
ایسا نہیں ہے کہ میدان میں چھوڑ کر بھاگے تبھی واجب القتل ہے، چاہے میدان میں چھوڑ کر بھاگے، چاہے گھر میں اور حضر میں چھوڑ کر بھاگے، اگر نبی کو چھوڑ کے بھاگا گیا تو وہ انسان واجب القتل ہو جائے گا۔ یہ ہجرت کا 8واں برس ہے۔ یہ کون سا برس ہے؟ ہجرت کا 8واں برس۔ ہجرت کے 9ویں برس پہ آتا ہوں، ہجرت کے 9ویں برس پہ۔ 9ویں برس میں بھی بہت توجہ کریے گا، 9ویں برس میں بھی جنگ تبوک ہے، جنگ تبوک 9ویں برس میں بھی 3، ایک جنگ تبوک، دوسرا واقعہ مباہلہ ہے، اور تیسرے سورہ برات کی تبلیغ کا مسئلہ ہے۔ اچھا کیا کیا ہے جنگ ہجرت کے 9ویں برس؟ کتنے واقعات ہوئے؟ کتنے واقعات ہوئے؟ 3۔ کیا 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 کیا؟ ابھی تو بتایا، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک بات اپنے سماج سے اور اپنے مجمع سے ضرور کہنا چاہوں گا، یہ فرش ازا ہے جہاں عدالت پسند، حق پسند، حق گو لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اسے فرش ازا کہا جاتا ہے۔ جہاں غیور انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے اسے یہ تربیت گاہ ہے، یہ پرورش گاہ ہے۔ جہاں عدالت پسند، عدالت خواہ، غیور اور عزیز لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اسے فرش ازا کہا جاتا ہے۔ اسے فرش ازا وہ جگہ ہے جہاں عمیق باتیں کی جائیں، جہاں گہری باتیں کی جائیں، جہاں انسان کو عزیز بنایا جاتا ہے نا، اسے جہاں جہالتوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے، جہاں تاریکیوں کو مٹایا جاتا ہے نا، جہاں روح حسینی سے اپنے آپ کو سرشار کیا جاتا ہے، جہاں کوشش کی جاتی ہے حسین کا جو عزم تھا، حسین کی جو روح تھی، حسین کا جو ایمان تھا، حسین کا جو استقلال تھا، حسین کے یہاں جو ثبات قدم تھا نا، وہی روحی حسین، وہی حسینی روح، وہی حسینی جذبہ، وہی حسینی ایمان، وہی حسینی طہارت و پاکیزگی کی ایک جھلک ہم میں آ جائے، جانے قربان ہو جائیں خدا کی قسم۔ اما کیسا ایمان، کیسا ثبات قدم، اور کیا سراہا ہے سید الشہداء کو ابن ابی شیبہ، بڑے مشہور محدث ہیں، جب انہوں نے حسین کا تعارف پیش کیا تو کہتے ہیں کہ کانا عالما بالقرآن عاملا علیہ ورعا تقیا زاہدا جوادا فصیحا بلیغا عارفا باللہ۔ کہتے ہیں حسین کو قرآن کا علم تھا، حسین قرآن پر عمل کرتے تھے، حسین زہد و تقوی کے مالک انسان تھے، حسین شیریں بیان تھے، حسین شیوا بیان تھے، حسین فصیح تھے، حسین بلیغ تھے، حسین کو خدا کا عرفان تھا۔ اچھا یہ تو الفاظ ہم ایک عام اور معمولی انسانوں کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں۔ جب ابن ابی شیبہ نے دیکھا کہ حسین کا حق ادا نہ ہوا، یہ تو ہم ایک معمولی انسان کے لیے بھی کہہ دیتے، انہیں قرآن آتا تھا، یہ قرآن پر عمل کرتے تھے، یہ متقی و زاہد و پرہیزگار تھے، یہ فصیح و بلیغ تھے۔ بس ایک مرتبہ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ کانا دلیلا علی ذات اللہ تعالی، حسین ذات الہی کا ثبوت تھے۔ اللہ اللہ، اما جو حسین جو خدا کے وجود کا ثبوت بن جائے اسے حسین کہا جاتا ہے نا۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد آل محمد۔ تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجد۔ اور ابن عربی نے لکھا کان الحسین الصبت آیۃ من آیات اللہ، حسین جو نواز رسول ہے نا، آیۃ من آیات اللہ، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جہاں سے خدا کا عرفان ہوتا ہے اسے حسین کہا جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس کتنی باتیں عرض کی ہجرت کے 9ویں برس، کتنی باتیں عرض کی ہجرت کے 9ویں برس۔ ایک کیا تھی؟ جنگ تبوک۔ جنگ تبوک ہے نا، جنگ تبوک جس میں نبی نے حدیث منزلت ارشاد فرمائی۔ جنگ تبوک میں نبی گئے مگر امیر المؤمنین نہیں گئے، بہت توجہ کریے گا۔ جنگ تبوک میں نبی گئے، امیر المومنین نہیں گئے۔ امیر المومنین کو مدینے میں اپنا جانشین بنا دیا۔ کب ہجرت کے 9ویں برس عملی طور پر اپنا جانشین بنایا اور کہا ان المدینۃ لا یصلح الا بی او بک،
اے میرے علی، مدینہ منورہ میں یا تو آپ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ مدینے کی بھلائی اسی میں ہے کہ ایک وقت میں مدینے کو خالی نہ رکھا جائے، یا آپ رہیں یا ہم رہیں۔ اچھا، اور جنگ تبوک میں یہ بھی نبی نے حدیث منزلت یہ بھی ارشاد فرمایا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کی مثال میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، الا انہ لا نبی بعدی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ کون سی برس کی بات کر رہا تھا؟ ہجرت کے 9ویں برس۔ ہجرت کے 9ویں برس پہلی چیز کیا ہوئی؟ جنگ تبوک۔ دوسری بات، ہجرت کے 9ویں برس مباہلہ ہے۔ ہجرت کے 9ویں برس مباہلہ ہے۔ مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ مباہلہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نجران کہاں ہے؟ مباہلہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نجران کہاں ہے؟ نجران یمن کا ایک شہر ہے جہاں عیسائی رہتے ہیں، جہاں کرسچن رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ مباہلہ ہوا کیوں تھا؟ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ یا خدا ہیں عیسیٰ یا خدا کے۔ دلیل کیا تھی؟ کہا اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کہا اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کا کہنا تھا جو بغیر باپ کے پیدا ہونا، کہتے تھے پیدا بھی ہوئے اور خدا بھی مانتے تھے۔ کہا جو بغیر باپ کے پیدا ہو یا وہ خدا ہوگا یا خدا کا بیٹا ہوگا۔ تو قرآن کی آیت اتری، پھر آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہا پھر آدم کے، بھائی ان کے تو نہ باپ ہیں اور نہ ہی ماں ہیں، ان کو کیا کہو گے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کفر مبہوت ہو گیا۔ لہٰذا انہی حقانیت کے ثبوت پیش کرنے کے لیے یہیں سے جو ہم پنجتن پاک کی اصطلاح بولتے، یہ ہمیں مباہلہ سے ملی ہے۔ نبی جب لے کے گئے اپنے اہل بیت کو، کسے لیا تھا؟ امام علی علیہ السلام کو، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، اور نبی پانچویں اچھا میدان مباہلہ میں لے جا کر ایک چادر کے نیچے پنجتن پاک جمع ہوئے تو وہاں ایک حدیث ارشاد فرمائی، اسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قصہ۔ حدیث قصہ بھی دو طرح کی ہے۔ کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی۔ ایک حدیث قصہ چھوٹی ہے، ایک حدیث قصہ بڑی ہے۔ بڑی حدیث قصہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی حدیث قصہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہر شب جمعہ جو ہم اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں، خوب اہتمام کرنا چاہیے حدیث قصہ کا۔ کیا برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ بڑی حدیث قصہ ہے، پر ایک چھوٹی حدیث قصہ جس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، ہر فرقہ اسے مانتا ہے۔ وہ کون سی حدیث قصہ؟ جب پنجتن پاک کو میدان مباہلہ میں لے جا کر اور زیر قصہ جب آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حدیث قصہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک جاگتی ہوئی بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات بھیجیں۔ اچھا، حدیث مباہلہ، حدیث قصہ مباہلہ میں لے گئے، حدیث قصہ ارشاد فرمائی۔ جب حدیث قصہ ارشاد فرمائی، اب ذرا ربط کو بھی دیکھیے گا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو قرآن کی آیت اتر آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس پہلا واقعہ کیا ہوا؟ ہجرت کے 9ویں برس پہلا واقعہ کیا ہوا؟ جنگ تبوک۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ مباہلہ۔ تیسرا سورہ برات کی تبلیغ۔
سورہ برات، سورہ برات کو کیوں دیا گیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ جب سورہ برات نازل ہوئی تو پہلے خلیفہ کو نبی نے دے دیا، اسے لے جاؤ مکے میں یہ پیغام سنا دو۔ اچھا، اب وہ لے کے چلنے لگے تو خدا کا فرشتہ نازل ہو کر کہہ رہا ہے لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک۔ اللہ اللہ، اے نبی یہ پیغام بڑا پیغام ہے، یہ مضبوط خطیب چاہیے اس کو پہنچانے کے لیے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اما شجاع اور مضبوط نڈر خطیب کی ضرورت ہو جو میدان چھوڑ کے کبھی بھاگا نہ ہو، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک نڈر، ایک بے خوف اور ایک شجاع خطیب کی ضرورت ہے۔ اے علی خدا کا پیغام، اے نبی خدا کا پیغام یا تو آپ سنائیں گے، آپ ذرا لفظوں پہ غور کریے گا، یا آپ سنائیں گے او رجل منک، رجل منک، ایک ایسا مرد چاہیے جو آپ سے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا لے جانے والا آپ سے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ آپ ذرا سے گزارش کی جا رہی، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، برعظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ اچھا، کتنی باتیں بتا دی میں نے ہجرت کے 9ویں برس؟ ہجرت کے 9ویں برس 3 باتیں۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے یہ اتنی تو گزارش کر سکتا ہوں، ان باتوں کا نوٹس بنانا چاہیے، ہاں اسے چاہے اپنے موبائل پہ، چاہے کاپی پہ، چاہے کاغذ کے ذریعے سے اسے ضرور کرنا چاہیے۔ بہت عظیم یادگار انقلاب کو ہم منا رہے، ہم عظیم ذات کے عزاداری میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرش عزا اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہوگا۔ ہجرت کے 10ویں برس بہت باتیں مجھے کہنا ہے آپ سے، اسی لیے میں تفصیل سے بالکل نہیں بتا سکتا ہوں۔ ہجرت کے 10ویں برس حجۃ الوداع ہے، ہجرت کے 10ویں برس حجۃ الوداع، حجۃ الوداع سے واپسی کے اوپر واقع غدیر، جس میں ہاتھوں کو بلند کر کے امیر المومنین کا دست مبارک پکڑنے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اے میرے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے عداوت کرے تو اس سے عداوت کر، جو علی کو تنہا چھوڑ دے تو اسے تنہا چھوڑ دے، جو علی کا ناصر و مددگار ہو تو اس کی نصرت فرما۔ یہ کب ہوا ہے؟ حجۃ الوداع، واقع غدیر، نبی گرامی آگے ہجرت کے 11ویں برس، ہجرت کے 11ویں برس جیش اسامہ، لشکر اسامہ کو بھیجا، جس میں تاکید تھی سارے مہاجرین و انصار جائیں، صرف علی مدینے میں رہیں گے۔ کیوں پتہ تھا کہ کون لوگ گڑبڑ کرنے والے ہیں، میری رحلت کے بعد گڑبڑ کون کرے گا۔ سب کو حکم تھا پہلے بھی جائیں، دوسرے بھی جائیں، تیسرے بھی جائیں، کسی کو مدینے میں رکنا نہیں ہے۔ اس کو کہتے لشکر اسامہ کو بھیجا جا رہا تھا کہ سب کو جانا ہوگا۔ بھائی صاحب، زندگی میں یہ لوگ نہ گئے، اگر رحلت کے بعد خرابیاں پیدا ہوئی تاریخ میں تو تعجب کی کیا بات ہے، مگر جنگ حنین میں سب چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ یہ دوسرے صاحب بھاگ رہے تھے تو ایک نفیسہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہاں بھاگتے ہو؟ دوسرے سے کہا، دوسرے صاحب سے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا امر خدا ہے۔ کیا کہا؟ امر خدا۔ رسول کہہ رہے میں رسول ہوں اللہ کا، آؤ آؤ، رسول بلائیں۔ رسول کا امر خدا نہیں، ان کا بھاگنا امر خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ تو اگر رسول بلاتے ہیں اپنی زندگی میں یہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں، یہ چھوڑ کر بھاگے، جگہ جگہ مخالفتیں کی، ابھی اور مخالفت۔ لشکر اسامہ میں کوئی نہ گیا، نہ پہلے گئے نہ دوسرے گئے، بہت توجہ کریے گا۔ بس ایک، یہ ہجرت کے 11ویں برس جیش اسامہ کو تیار کر کے بھیجا جا رہا تھا مگر نہ گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں گیا تو تھا، تھوڑی دور 5 کلومیٹر تک لشکر کو جانا تھا، وہاں سے سارا لشکر جائے گا۔ کہا میں تو گیا تھا لیکن واپس آ گیا۔ اور دوسرے صاحب بولے کہ میں گیا ہی نہیں تھا،
میں گیا ہی نہیں تھا۔ اور قرآن کی آیت پڑھوں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو نا تو جو تمہارا رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جانا چاہیے، یہی تمہارے ایمان کی پہچان ہے۔ تو دوسرے صاحب نے کہا میں تو گیا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں گئے تھے تم؟ کیوں تم نہیں گئے تھے؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ سفر میں آپ کی خیریت لوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی خیریت مسافروں سے پتہ چلے، اس لیے نہیں گیا تھا۔ پس ہجرت کے 11ویں برس لشکر اسامہ کو بھیجنے کا مسئلہ، اچھا یہ ایک بات، ہجرت کے 11ویں برس۔ دوسرا مسئلہ، نبی گرامی کی جب طبیعت ناساز تھی تو ام سلمہ کے گھر میں تھے، ام سلمہ، لیکن ایک سازش رچی گئی تاریخ میں۔ سازش کیا تھی کہ نبی کی جگہ بدلی جائے اور نبی کی زندگی میں پہلے اور دوسرے خلیفہ کے ذریعے سے نماز پڑھا دی جائے۔ نبی کی زندگی میں سازش رچی گئی، لہٰذا دوسرا جو ہجرت کے 11ویں برس جو دوسرا مسئلہ پیش آیا وہ نبی کے نقل مکانی کا مسئلہ تھا اور امامت جماعت کا مسئلہ تھا۔ کون سا مسئلہ تھا؟ نقل مکانی اور امامت جماعت۔ کس کے گھر پہ تھے نبی گرامی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں؟ حضرت ام سلمہ کے۔ تو جناب عائشہ آئیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں میرے گھر چلیے۔ تو خلق عظیم کا مجسمہ نبی، کہا ٹھیک ہے چلتے۔ نبی جناب ام سلمہ کے ہاں حضرت عائشہ کے گھر میں چلے آئے۔ جب وہاں چلے آئے، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، جب وہاں چلے آئے نبی اور صبح ہوئی نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا تو یہ ہوا گھر کے اندر کی کوئی نماز پڑھا دے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز صبح پڑھا دیں، اور حفصہ اتفاق سے اس رات دونوں ایک کمرے میں تھی، ایک جگہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمر سے کہو وہ نماز پڑھا دیں۔ اتنے میں پہلے خلیفہ محراب میں پہنچ گئے مسجد النبی میں، اور جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ دیا، تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا۔ تو نبی گرامی پہنچے، نبی نے کہا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، یہ میں اپنی تاریخ پڑھ رہا ہوں، پیچھے ہٹو۔ پیچھے ہٹا کے کہا اللہ اکبر۔ اس سازش کو ناکام بنایا۔ یہ ہجرت کے 11ویں برس، یہ ہجرت کے، اور نماز پڑھا کے جب واپس پلٹے تو کہا سب کو بلا کے لاؤ، سب کو بلا کے لاؤ۔ پہلے خلیفہ کو بھی بلائے، دوسرے خلیفہ کو، سب سے پوچھا میں نے کہا تھا لشکر اسامہ میں جانے کے لیے، کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ اس کے بعد بس ہجرت کے 11ویں برس لشکر اسامہ کا بھیجنا، نقل مکانی اور امامت جماعت کا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ کیا پیش آیا؟ واقع قرطاس و قلم، کائتونی بدوات و کتف، کاغذ اور قلم لے کر آؤ، لأکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدا، تاکہ ایک ایسا نسخہ لکھوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ تو انہی میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ان ھذا الرجل لیہجر والعیاذ باللہ، یہ شخص ہذیان بک رہا ہے، یہ شخص ہذیان بک رہا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں، کتنی باتیں ہوئیں؟ آپ مجھے بتائیں ہجرت کی 11ویں برس کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں۔ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ لشکر اسامہ، نقل مکان اور امامت جماعت کا مسئلہ، اور تیسری بات کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ چوتھی بات نبی گرامی کی رحلت ہے، نبی گرامی کی رحلت، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب نبی گرامی کی رحلت ہو گئی، یہ پورا 23 سال ہوا، 10 برس مدینہ منورہ میں، 13 برس کہاں تھے؟ 13 برس مکہ مکرمہ۔ پورا اسلام کتنے برس میں اترا؟ جی 23 برس میں۔ اب ایک اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور اب یہ بتاؤں گا میرے نبی نے کیا کیا اور کیسے کیسے اسلام کو بگاڑا گیا، اما کیوں حسین کو قتل کیا گیا۔ مگر اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے جوش کے اس درخواست کو کرنا چاہوں گا، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، اللہ اللہ، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان۔ اما ہمارا رہنما حسین ہے، ہمارا آقا حسین ہے، ہمارا مولا حسین ہے، مگر حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان۔ وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، وہ رہے خستہ پریشان۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اداس نہ رہا کرو
مایوس نہ رہا کرو، گھروں میں بیٹھے نہ رہا کرو، تم مردان الہی ہو، تمہیں تو میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ اللہ اللہ، تم مردان الہی ہو، تمہیں میدان عمل میں اترنا ہوگا، تمہیں علم کی چوٹیوں کو فتح کرنا ہوگا، تمہیں تاریکیوں سے نکلنا ہوگا، تمہیں جہالتوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور تمہیں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا ہوگا، تمہیں کالجز کا اہتمام کرنا ہوگا، یونیورسٹیاں بنانا ہوں گے، تمہیں اسکولز بنانا ہوں گے، تم میں اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے، تم میں اچھے ڈاکٹرز ہونے چاہیے، تم میں اچھے علماء ہونا چاہیے۔ تمہارا جیسے آنکھیں آباد ہیں نا، ویسے تمہارے سینے بھی آباد ہونا چاہیے، تم میں جرأت ہونا چاہیے، تم میں طہارت ہونا چاہیے، تم میں پاکیزگی ہونا چاہیے، تم میں ایثار کا جذبہ پایا جانا چاہیے، تم میں قربانی کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔ ہے جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارمان۔ آخر تمہارے ارمان میں آگ کیوں نہیں لگتی ہے؟ اللہ اللہ، تمہارے قلب میں ایک سمندر ہے نا، اس سمندر میں تلاطم کیوں نہیں آتا ہے؟ اس سمندر میں تلاطم لانے کے لیے تمہارے پاس حسین جیسا سرما ہے۔ جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہے سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تعصی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ انصافاً حق ہے، جہاں بزرگ نعرہ لگائے وہاں جوانوں کے لیے بھی حق پہنچتا ہے، وہ بھی نعرے کا سہارا دیا کرے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد یہ مجلسیں ہماری روح ہیں، یہ مجلسیں ہماری جان ہیں، یہی ہماری حیات ہیں، یہی ہماری زندگی ہیں، اور یہی ہماری بقا ہے۔ ہاں، ہماری بقا کا راز یہ فرش عزائے حسینی ہے۔ کتنے برس میں دین آیا ہے؟ کتنے برس میں؟ 23 برس میں۔ ایک بات پہ بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ جو مسئلہ امامت کو چھیڑتے ہیں اور ہم لوگ جو ولایت کی بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہتا ہے مذہب تشیع، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیے، خدا سے میسج لے کر نبی تک جو ذات میسج کو پہنچاتی ہے، اس ذات کا نام کیا ہے؟ اس ذات کا نام کیا ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا، تو جناب جبرائیل معصوم ہیں یا نہیں؟ جی معصوم ہے نا، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، خطا نہیں کرتے ذرہ۔ تو یہ بتائیے، جیسا خدا سے پیغام لیتے ہیں ویسے ہی پیغام نبی تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے؟ جی جیسا لیا، جتنا لیا، بالکل بغیر کسی کمی اور زیادتی کے نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ کتنے برس تک پہنچایا؟ 23 برس تک۔ اب ایک سوال، اس کا مطلب پیغام لانے والا بھی معصوم اور میسج کو لینے والا بھی معصوم، نبی بھی تو معصوم ہے۔ اب ہم یہی امت سے پوچھنا چاہتے ہیں، 23 برس میں جو دین اترا وہ پوری دنیا، رہتی دنیا تک کے لیے دین آیا تھا۔ اب کوئی دین تو نہیں آئے گا نا، اب کوئی دین نہیں آئے گا، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ دین آیا تھا جو نبی نے 23 سال میں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میسج لانے والا، میسج کو لینے والا 23 برس تک نبی گرامی نے جبرائیل امین سے جو میسج لیا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے لیا، تو کیا نبی کے بعد یہ جو قیامت تک کا میسج نبی نے لیا تھا، کوئی ایسی ذات ہے جو نبی کی طرح معصوم ہو؟ جیسا پیغام نبی نے لیا ویسے ہی وہ پیغام نبی سے لے کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر سکے؟ اسی ذات کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد
یہ اصل مسئلہ ہے. اما نبی جیسی ایک ذات ہونا چاہیے جو علم لدنی کی مالک ہو, جو عصمت کا, جس کے وجود پہ عصمت کا حصار ہونا, عصمت کا حصار, جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی بت کی تعظیم نہ کی ہو. اللہ اللہ, یہی بات تو میرے چوتھے امام نے کہا تھا. میں اس کا ایھا الناس اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري وارث المشعرين ابو الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب. اما کیا آپ کو پتا ہے اپنوں میں خطابت کرنا یہ کون سا ہنر ہے؟ یہ کون سا ہنر ہے؟ مگر مجمع اخیار میں جنہیں بولنا آتا ہے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. دشمنوں کے مجمع میں جو للکار کے بولے اسے سید سجاد کہا جاتا. میں اس کا بیٹا ہوں جو نبی کے سامنے 2 تلوار سے لڑے جنگ احد میں. اتنی تلوار چلائی امیر المومنین نے, تلوار چلاتے چلاتے امام کی تلوار ٹوٹ گئی تو فرشتہ ذوالفقار لے کر آیا اور یہ قصیدہ پڑھتا ہوا اترا, لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کے سامنے 2 تلوار سے لڑا, جس نے 2 ہجرت کی ہے, جو بدر و حنین کا سورما ہے. لم یکفر باللہ طرفۃ عین, جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا. میں اس کا بیٹا ہوں جو مکی ہے, جو مدنی ہے, جو بدر کا سورما ہے, جو احد کا سورما ہے, جس نے بڑے بڑوں کو للکارا ہے, جو مشعر کا وارث ہے, جو مزدلفہ کا وارث ہے, جو حسن و حسین کا بابا ہے. اللہ اللہ, جو حسن و حسین کا بابا ہے وہ میرے دادا علی مرتضیٰ ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ہجرت کے 11ویں برس آگے پڑھتے ہیں, ثقیفہ ہے. اچھا اب میں بتانا چاہوں گا میرے نبی نے کیا کیا, تو انہوں نے کیسے بگاڑا, انہوں نے کیسے بگاڑا اور کہاں تک بگاڑا کہ حسین کا گلا کاٹا گیا. تو کوفے میں مسجدیں بنائی گئی شکرانے میں, کوفے میں مسجدیں بنائی گئی کہ حسین کو قتل کیا گیا. تکبیر کہہ کے, اللہ اکبر کہہ کے حسین کا گلا کاٹا گیا ہے. یہ تاریخ کیوں ہوا؟ تو نبی جس ماحول میں آئے تھے 23 سال, اللہ اللہ 23 سال بنایا کیا تھا. جس ماحول میں آئے تھے لوگ کھجوروں کے بت بنا کے اس کی پرستش کرتے تھے, اور جب بھوک لگتی تھی تو کھا لیتے تھے, جب بھوک لگتی تھی تو کھا لیتے تھے. اخلاق عورتیں اس درجہ بد کردار تھیں کہ بد کردار اور فاحشہ عورتیں اپنے چھتوں کے اوپر بد کرداری کا جھنڈا لگائے رہتی تھی. اس ماحول میں میرے نبی آئے تھے. قساوت قلبی اس درجہ بڑھ چکی تھی کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اخلاق کا نام و نشان نہ تھا. مگر میرے نبی نے کیا کیا 23 برس میں؟ لوگوں کو یکتا یگانا وحدہ لا شریک خدا کی طرف لے کر آ گئے. یکتا اور یگانا خدا موحد بنایا. پیکر شرک کو ایمان جس نے بنایا ہے نا اسے نبی گرامی کہا جاتا ہے, اسے نبی گرامی کہا جاتا ہے. اعتقاد کی اصلاح کی. انہیں کہا دیکھو دیکھو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے, جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے, جن کو بولنا نہیں آتا, جو تمہاری باتوں کو سمجھ نہیں پاتے, تم محترم ہو, تم بزرگ ہو, تمہارا ایک مرتبہ ہے, تم کیوں ان کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ کتنی پیاری بات, کتنی اہم بات. یہ انسان جو نماز پڑھتا ہے نا, نماز نہیں پڑھتا ہے, نماز پڑھ کے اپنی حریت کا پیغام سناتا ہے, نماز پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ انسان اتنا محترم ہے کہ اس کا سر صرف اور صرف خالق و مالک کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. وہ اتنا قریب ہے اسی بات کو. میرے امام نے کہا لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا. دوسروں کے غلام نہ بن جانا, اللہ نے تمہیں حر بنایا ہے, اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں,
نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد و آل محمد۔ بس میرے نبی نے لوگوں کے اعتقاد سدھارے، کہا ایک خالق اور مالک کی عبادت ہونا چاہیے، اچھا، اور تمام اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس درجہ عرب کو پہنچایا کہ الناس سواء کاسنان المشط، لوگ آپس میں ایسے برابر ہیں جیسے کنگھی کے دانت برابر ہوا کرتے ہیں۔ کالے گورے عرب اور عجم کا اور سفید اور سیاہ کا جہاں امتیاز مٹایا گیا، اسی در کو، اسی دین کو اور اسی مذہب کو اسلام کہا جاتا ہے نا۔ کہا اسلام میں تو برتری کا معیار پاکیزگی ہے، تقویٰ ہے، کردار ہے، کیریکٹر ہے، اخلاق ہے اور انسانی کمالات ہیں نا۔ تو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کے ذریعے سے اخلاق کی برائیوں کا خاتمہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں جس انسان کے پاس 5 اونٹ ہوتے تھے وہ بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ جس انسان کے پاس 5 اونٹ ہوتے تھے اسے عرب میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔ میرے نبی نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا، ایک مرتبہ اگر ہم کسی کا جان بوجھ کے مرڈر کر دینا، جان بوجھ کے، تو قصاص لے گا۔ وہ کیا لے گا؟ قصاص کسے کہتے ہیں؟ میں نے قتل کیا تو وہ بھی مجھے کیا کرے گا؟ قتل کرے گا۔ لیکن میں مار رہا تھا کبوتر، مار رہا تھا، پرندے کا شکار کر رہا تھا اور غلطی سے کسی انسان کو مار دیا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اسے کہا جاتا ہے قتل، مار رہا تھا کبوتر، انسان سامنے آ گیا، کبوتر لگنے کے بجائے کون مر گیا؟ انسان، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اگر میں نے کسی انسان کا غلطی سے قتل کر دیا، قتل عمد کی بات نہیں کر رہا ہوں، جان بوجھ کے ایک انسان کا مرڈر کر دوں تو وہاں تو قصاص ہے۔ لیکن اگر قتل خطا ہو جائے، کہاں میرے نبی نے انسانیت کو پہنچایا ہے، اس بات کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر قتل خطا ہو جائے، کبوتر مار رہا تھا، پرندے کا شکار کر رہا تھا، جا کے گولی کسی انسان کو لگ گئی تو مر گیا نہیں مر گیا؟ انسان مر گیا۔ اب کیا؟ اب دیت دی جائے گی۔ دیت کتنی بنے گی؟ 100 اونٹ۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ دو تب بری ہوگے۔ بہت توجہ کر کے، اما جہاں 5 اونٹ رکھنے والا انسان مالدار سمجھا جاتا تھا، ایک انسان کو اللہ کے نبی نے کس مرتبے پہ پہنچا دیا کہ انسان بڑا محترم ہے، یہ انسان بڑا آبرومند ہے، اس انسان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر خطا طور پہ قتل کیا گیا نا تو تمہیں 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ تمام برائیوں کا خاتمہ کیا 23 برس میں، لیکن اب 11ویں برس، ہجرت کے 11ویں برس، اب جو مسئلہ ثقیفہ پیش آیا، آپ یہ بتائیے، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ثقیفہ کسے کہتے ہیں؟ ثقیفہ عربی لفظ ہے، اس کو ایوان کہتے ہیں۔ ثقیفہ یعنی ایوان۔ ایوان کا مطلب کیا ہوتا ہے مولانا؟ دالان۔ دالان کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ بتائیے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایوان کہتے ہیں، مثال دوں میں یہیں کے اوپر، مثال کے طور پر اگر اس امام بارگاہ کی یہ دیوار ہٹا دی جائے آگے کی اور صرف 3 طرف سے دیوار ہو، ایک یہ دیوار، ایک وہ دیوار اور یہ دیوار، اور یہ سامنے کا حصہ کھلا ہو تو اسے کہا جاتا ہے ایوان، اسے کہا جاتا ہے ایوان۔ تو ثقیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں 3 طرف سے دیواریں ہوں، آگے سے کھلا ہو۔ تو یہ لوگ نبی گرامی کی رحلت 11 ہجرت میں رحلت ہو گئی، بنی ہاشم تجہیز و تکفین میں مشغول ہے، لیکن انصار ثقیفہ میں جمع ہو گئے۔ انصار کہاں جمع ہو گئے؟ انصار کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں گے مجھے؟ انصار کس کو کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ایک اور جاگتی ہوئی بر عظمت محمد اور آل محمد۔ انصار کس کو کہتے ہیں؟ انصار مدینے میں 2 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے۔ ایک قبیلے کا نام اوس ہے، دوسرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ خزرج۔ کیا ہے؟ خزرج۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد اور آل محمد۔
ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. مدینے میں کتنے قبیلے تھے؟ ہمارے ایران میں ایک بہت مشہور استاد ہیں، بہت مشہور استاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کسان گیہوں کاٹتا ہے تو گیہوں کاٹنے کے بعد اسے گیہوں کو بوریے میں رکھتا ہے، بوریا لیتا ہے، اور جب وہ بوریا بھر جاتا ہے تو اسے ہلاتا ہے. کیوں ہلاتا ہے بھائی صاحب؟ کیوں ہلاتا ہے؟ ہلاتا اس لیے تاکہ اس میں جگہ بن جائے. اس کا مطلب ہے ہلانے سے جگہ بنتی ہے. ہلانے سے کیا بنتی ہے؟ ہلانے سے جگہ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں جب تم لوگ مجلس پڑھتے ہو نا تو تمہیں تو پتہ چلتا نہیں ہے، پر سننے والے کا جو لینے والے تھیلا ہوتا ہے جس میں وہ لیتا ہے باتوں کو، وہ بھر جاتا ہے. اس میں جگہ بنانے کے لیے اسے ہلانا پڑے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. بس مختصر ثقیفہ کو عرض کرنا چاہوں گا تاکہ کل سے بالکل آگے کی بات کو کہوں گا. ثقیفہ میں انصار کس کو کہتے ہیں؟ انصار کس کو کہتے ہیں؟ مدینے میں دو قبیلے تھے. کیا کیا؟ اوس خزرج. اوس اور آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گا. اوس اور خزرج. یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو انصار کہا گیا. کیا ہوئی بات؟ یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو انصار کہا گیا. مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ وہ مسلمان جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اسے مہاجر کہا جاتا ہے. صحیح ہوگی یہاں تک بات؟ اسے مہاجر کہا جاتا ہے. اچھا، ہجرت کے 11ویں برس ابھی نبی گرامی کو دفن نہ کیا گیا تھا کہ ثقیفہ میں انصار جمع ہوئے پہلے، اور انہوں نے سعد بن عبادہ کو کہا کہ ہم اس کو حاکم بنائیں گے. اتنے میں دو لوگوں کو پتہ چل گیا، پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کو، کہ ارے بھئی وہاں خلیفہ بنایا جا رہا ہے ثقیفہ میں. تو یہ دونوں لوگ ثقیفہ میں پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ابو عبیدہ بھی پہنچ گیا. کون پہنچ گیا؟ ابو عبیدہ. اب جب ابو عبیدہ، تو یہ لوگ مہاجرین میں سے ہیں. کون لوگ؟ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، ابو عبیدہ. یہ سب کس میں سے ہیں؟ مہاجرین میں سے. اور انصار کہاں کے تھے؟ مدینے کے. انصار میں کتنے قبیلے ہیں؟ دو قبیلے. کیا کیا؟ اوس اور خزرج. اب جب یہ پہنچے، وہ لوگ پہلے سے پہنچے تھے، ان کو پتہ چلا دوسرے خلیفہ کو، تو انہوں نے پہلے خلیفہ کو لیا. کہاں وہاں حاکم بنایا جا رہا ہے، تم کہاں ہو؟ اور لینے کے بعد تیزی سے چلے. جب تیزی سے گئے تو انصار سے بحث کرنے لگے. کہا کہ خلیفہ تو ہم میں سے بنے گا. کیوں تم میں سے بنے گا؟ کیوں تم میں سے بنے گا؟ کہا پہلی بات، دین ہمارے شہر میں اترا ہے. ان کا شہر کیا تھا؟ مکہ. کہا پہلی بات یہ ہے کہ دین کہاں اترا ہے؟ جی ہمارے شہر میں اترا ہے. اچھا، دوسری بات، رسول خدا ہمارے رشتہ دار ہیں. اچھا، اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے پہلے اور دوسرے خلیفہ کے کیسے رشتہ دار ہو جائیں گے رسول خدا؟ یہ کیسے ہو جائیں گے؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. آپ یہ بتائیے کیسے رشتہ دار ہو جائیں گے؟ یہ بتائیے کبھی آپ نے قریش کا نام سنا ہے؟ جی قریش کا نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا. اب آتے ہیں ہم ایک مرتبہ، تھوڑی سی میں آپ کو زحمت دوں گا، تھوڑی سی، اور اس پہ توجہ کریے گا تاکہ میں قریش کو بتا سکوں. رسول خدا کے والد کو عبداللہ کہا جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان رسول خدا کے 20ویں دادا ہیں. یہ کون سے دادا ہیں؟ عدنان رسول خدا کے 20ویں دادا. رسول خدا کے 12ویں دادا کو نضر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ 12ویں دادا کو نضر. نضر کو ہی قریش کہتے ہیں.
کیا رسول خدا کے جو 12ویں دادا ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نضر بن کنانہ. نضر بن کنانہ کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ قریش. تو جو بھی نضر بن کنانہ کی اولاد ہوں گے سب کے سب کیا کہے جائیں گے؟ قریش. قریش میں 25 چھوٹے چھوٹے خاندان آتے ہیں. کتنے خاندان آتے ہیں؟ 25 چھوٹے چھوٹے خاندان آتے ہیں، جس میں سے ایک خاندان کو کہتے ہیں بنی امیہ، ایک خاندان کو کہتے ہیں بنی تیم، دوسرے خاندان کو کہا جاتا ہے بنی عدی، چوتھے خاندان کو کہا جاتا ہے بنی ہاشم. 4 میں نے بتائے نا. اور یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ بولیں آپ. چاروں کے چاروں قریش ہیں. بس قریش کتنے خاندان ہیں قریش میں؟ 25. قریش میں کتنے ہیں؟ 25. 25 میں نے 4 بتائے. 4 کے نام ذرا بتائیے. ایک بنی امیہ، 2 بنی ہاشم، 3 بنی تیم، 4 بنی عدی. پہلے خلیفہ بنی تیم سے تھے. پہلے خلیفہ کس سے تھے؟ بنی تیم سے. دوسرے خلیفہ بنی عدی سے تھے. تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے تھے. اور امیر المومنین کس سے تھے؟ بنی ہاشم. اور سب کیا ہیں؟ سب کے سب قریش ہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل اب آگئی بات رشتہ داری کیسی تھی. قریش سے تھے تو اپنے کو رشتہ دار کے لیا. اب یہ بتائیے رسول خدا بنی ہاشم سے ہیں یا نہیں ہیں؟ رسول خدا بھی بنی ہاشم سے، امیر المؤمنین بھی بنی ہاشم سے. رسول خدا اور امیر المؤمنین کے والد سگے بھائی جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب سگے بھائی ہیں. اگر تمہارے یہاں خلیفہ بننے کا معیار رشتہ داری تھی تو سب سے قریبی تو علی مرتضیٰ ہیں. بھئی اگر یہی رشتہ داری ہے نا تو سب سے قریبی رشتہ دار تو امیر المومنین ہے. ایک بنی تیم سے، دوسرا بنی عدی سے، یہ تو دونوں بنی ہاشم سے ہیں اور دونوں کے باپ سکے بھائی ہیں. اچھا مجھے بہت معاف کریے گا، مجھے دکھ رہا ہے کہ دیر ہو گئی ہے، مجھے دکھ رہا ہے کہ دیر ہو گئی، لیکن 5 منٹ کے اندر میں نہیں چاہتا کہ کل ثقیفہ پھر چھیڑوں. میں نہیں چاہتا. ایک صلوات پڑھے پر محمد کیونکہ آگے کی باتیں بہت آپ سے کرنا ہے، مجھے بہت زیادہ باتیں آپ سے کرنا ہے. تو ثقیفہ میں مہاجرین انصار جمع ہوئے. مہاجرین نے کہا کہ ہم حاکم بنیں گے. کیوں بنیں گے؟ 3 دلیل. پہلی دلیل کیا تھی؟ ہمارے شہر مکہ میں دین اترا. دوسری دلیل کیا تھی؟ ہم رسول خدا کے کیا ہیں؟ بولیے. ہم رسول خدا کے رشتہ دار ہیں. دین مکے میں اترا، ہم رسول خدا کے، ہم نے جو ہے نا رسول خدا کی نصرت کی ہے. ہم ایمان لے آئے ان کے اوپر، ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے. مکے میں دین اترا ہے، ہمارے شہر میں اترا، ہم رسول خدا کے رشتہ دار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حاکم ہم بنیں گے. کیوں؟ کہا کہ جب تک مسلمان مکے میں تھے ان کو ستایا جاتا تھا. ہم نے اسلام کی مدد کی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسلام کی مدد کی ہے. ہمارے ذریعے سے رسول خدا کو بہت مدد ملی ہے اور ہمارے ذریعے سے رسول خدا نے دین کو پھیلایا ہے. دین مکے میں ضرور آیا، مدینے سے پھیلا ہے. بس انہوں نے کہا نہیں، ہمارے شہر میں آیا، ہم رسول خدا کے رشتہ دار، ہم ان پر ایمان لائے. انصار نے کہا نہیں، جب تک مسلمان مکے میں تھے اذیتوں میں تھے، انہیں ستایا جاتا تھا، ہم نے اسلام کی نصرت کی ہے اور ہمارے ذریعے سے رسول خدا نے دین کو بڑھایا ہے، بس حاکم ہمارا. مہاجرین نے کہا ہم میں سے، یہ کہنے لگے ہم میں سے. تو کچھ انصار بولے کہ ایسا ہے کہ دونوں ایک حاکم بنا لیتے، 2 حاکم ہو جائیں، ایک مہاجر سے دوسرا کیا انصار سے. تو حضرت ابو بکر بولے اگر 2 حاکم ہوں گے تو تفرقہ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں، یہ خود ایک تفرقہ ہے، خود ثقیفہ ایک تفرقہ ہے، ایک اختلاف کا مرکز ہے. آپ کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے اگر 2 حاکم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تفرقہ ہوگا. میری رائے یہ ہے، پہلے خلیفہ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ حاکم ہم میں سے، وزیر انصار سے، ہم حاکم بنیں گے اور ہم تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. اتنا کہنا تھا کہ خزرج کا ایک چاپلوس بشیر بن سعید، اس نے کہا کہ پہلے خلیفہ صحیح بات کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں، حاکم ان کا ہوگا، وزیر ہم میں سے ہوگا.
جیسے ہی یہ بات آ گئی، اب یہ ہوا کہ اب بنے گا کون حاکم؟ ابھی تک تو تھیوری تھی، ابھی تک تو نظریہ تھا کہ بھائی حاکم ہم میں سے اور وزیر تم میں سے، بنے گا کون؟ بس اتنے میں وہ دو کھڑے تھے، کون؟ دوسرے خلیفہ اور ابو عبیدہ۔ دوسرے خلیفہ اور ابو عبیدہ کھڑے تھے، تو پہلے خلیفہ نے کہا تم میں سے کوئی ایک بن جائے۔ کہا سرکار ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ کون کیسے؟ آپ بنیے۔ ایسے ہی تعارف ہو رہا تھا، تکلف ہو رہا تھا، تم بن جاؤ، نہیں تم بن جاؤ، نہیں تم بن جاؤ، ایک دوسرے پہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں دوسرے خلیفہ اور ابو عبیدہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا حاکم آپ ہیں، حاکم آپ ہیں۔ نبی کے محنت کو یہیں سے ضائع کیا، خلافت کا جو اصلی راستہ تھا موڑ دیا گیا۔ اب یہ تو سقیفہ تھا، اصلی کام کہاں کے اوپر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مسجد النبی کو جو حیثیت حاصل تھی اور رسول کے منبر کو، اگر جا کے خلیفہ رسول کے منبر پر بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی خلافت مسلم ہو گئی۔ تو ابھی تو یہ سقیفہ میں تھے، ابھی تو منبر پہ بھی جا کر بیٹھنا ہے۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے دولہے کو گھیرے میں لے کے لوگ لے جاتے ہیں نا بارات میں، چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں، ایسے ہی پہلے خلیفہ کو لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ اور یہ جو دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی عربی قمیص اٹھا کے کمر سے کس لیا، یہ عربی کرتا اٹھایا اور کمر سے کس کے آگے آگے چل رہے تھے، جو ملتا تھا اسے پکڑ کے ان کے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ اور پھر دوسرے دن جب مسجد النبی میں گئے تو سارے لوگ بیٹھے، سارے لوگوں کو بلایا گیا، تو یہ بار بار کہتے تھے پہلے خلیفہ سے کہ منبر پہ جاؤ، منبر پہ جاؤ۔ منبر پہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک تقریر کی، کہا کہ ان کو بہت فضیلت حاصل ہے، یہ پہلے ابو بکر کو بہت فضیلت حاصل ہے، یہ رسول خدا کے یار غار ہیں، یہ یار غار ہے، یہ رسول خدا پر اسلام لائے، رسول خدا پر ایمان لے آئے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے، ان کے ہاتھوں پر کیا کیا جائے؟ بیعت کیا جائے۔ اب وہ منبر پہ گئے پہلے خلیفہ، لوگوں نے ہاتھوں پر بیعت کر لی، مگر بنی ہاشم کے کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کیا، اور یہی سے کل کا سلسلہ ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا۔ پھر ابو بکر منبر سے اترنے کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی، اس میں کہا ولیت علیکم ولست بخیرکم، حاکم تو بن گیا ہوں، تم سے بہتر نہیں۔ یہ تاریخ کی حقائق ہے۔ یہاں سے اسلام کو منحرف کر دیا گیا، اسلام پہ سب سے بڑا ظلم یہیں سے۔ اسی لیے کسی سید سے کسی حاکم نے پوچھا کہ حسین کہاں قتل کیے گئے؟ تو اس نے کہا کربلا میں۔ کہا غلط کہتے ہو، کہا حسین کربلا میں قتل نہیں کیے گئے، حسین سقیفہ میں قتل کیے گئے۔ چاند رات ہے، نکلا ہے آسمان پہ ماہ ازاں کا چاند، یہ چاند تو نکل گیا مگر ڈوبے گا اپنے خون میں اب فاطمہ کا چاند، یہ ازاں کا چاند ہے، یہ تو نمودار ہو گیا، پر فاطمہ کا چاند اپنے خون میں ڈوب جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، چاند رات ہے، حسین مدینے کے رہنے والے ہیں، بڑا سخت تھا زہرا کے لال، نواز رسول کے لیے مدینہ چھوڑنا، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، انکار کرنے کے بعد قبر رسول پر آ گئے اور قبر رسول کو خطاب کر کے کہا کہ انا الحسین ابن فاطمہ، نانا میں آپ کا پیارا حسین، میں ہی وہ ہوں جو آپ کی قبر پہ چراغ جلاتا تھا، جسے آپ نے انگلیاں چسا چسا کے، جسے زباں چسا چسا کے پالا ہے، نانا آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا۔ انہم ضیعونی وخذلونی ولم یحفظونی، نانا بنی امیہ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، بنی امیہ نے میری مدد نہ کی، بنی امیہ نے میری نصرت نہ کی، میں آپ کی بارگاہ میں ان کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ رات بھر فریاد کرتے رہے، دوسری رات پھر قبر رسول پر پہنچ گئے، نانا میں آپ کا نواسا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا حسین ہوں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، نانا میں آپ کا حسین ہوں۔ بین کرتے رہے کرتے رہے
کرتے کرتے آنکھوں سے زار زار رونے لگے، روتے روتے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ میرے لیے وہ چن لینا جس میں تیری رضا ہو، جس میں تیرے نبی کی رضا ہو۔ اے میرے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، میرے لیے وہ عمل انتخاب کر جس میں تیری رضا ہو۔ رات بھر سوتے، رات بھر بیان کرتے رہے، کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین کو آنکھ لگی کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنا سر قبر اطہر پہ رکھ لیا، خواب میں دیکھا قبر اطہر شگافتہ ہوئے، رسول خدا سے حسین نے کہا نانا اگر بہتر ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ رسول نے کہا بیٹا تمہیں کربلا جانا ہوگا، تمہیں گلا کٹانا ہوگا، اے میرے لال تمہیں یہ قربانی پیش کرنا ہوگی۔ حسین قبر رسول سے اٹھے، قبر مادر پہ پہنچ گئے، السلام علیکہ یا اماں، اے اماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا حسین نہ رہے گا۔ قبر مادر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا غریب الوم، اے ماں کے مسافر، ارے تم پہ تمہاری ماں کا سلام ہو۔ حسین بیت الشرف میں آئے، اہل حرم میں کرام ایک مرتبہ مدینہ چھوڑنا چاہا، ام سلمہ آگے آ گئی، اے حسین کہاں جا رہے ہو؟ نانی کربلا جا رہا ہوں۔ اے میرے لال میں نے رسول سے سنا ہے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ حسین نے ام سلمہ کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ پھیر کے خاک کربلا دکھا دی، نانی یہ زمین کربلا ہے، مجھے پتا ہے اسی کربلا میں مجھے شہید کیا جائے گا، نانی یہی میرا اکبر مارا جائے گا، یہی میرا اصغر مارا جائے گا، یہی میں گرا کے قتل کیا جاؤں گا، نانی یہ خاک کربلا ہے، ارے جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھیے گا حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھیے گا حسین دنیا میں نہ رہا۔ عاشور کے دن عصر کا وقت تھا، ام سلمہ کو نیند لگی تھی، کیا دیکھا رسول خدا ہے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے، ام سلمہ ارے تم سو رہی ہو، میری کمائی لٹ گئی، میرا حسین قتل کر دیا گیا۔ ام سلمہ نے کیا دیکھا؟ خاک کربلا خون بن گئی، حسین قتل کر دیے گئے، فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ باسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، مظلومین کی نصرت و حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام قوم سے راضی و خشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. خاتم حسین.